برے اور گناہگار لوگوں کے ساتھ بیٹھنا کیسا ہے؟ ایسی محفلیں جہاں پر امام کو گالی دی جا رہی ہو یا اس کی غیبت کی جا رہی ہو، وہاں پر جانا یا وہاں بیٹھنا کیسا ہے؟ اور کان کے اوپر کون کون سی چیزیں واجب ہیں، آئے جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، تفسیر نور کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہم سورہ انعام کی تفسیر کو سن رہے تھے، اب تک ہم نے 66 آیتوں کی تفسیر کو سن لیا ہے۔ آج ہم آیت نمبر 67 اور 68 کی تفسیر کو سنیں گے۔ تو آیت نمبر 67 کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیں اس کے تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون۔ ہر خبر جو خدا نے یا پیغمبر نے تمہیں دی ہے اس کا ایک وقت معین ہے جس میں وہ واقع ہوگی اور تم جلد ہی جان لو گے۔ ناظرین، یہ تھی آیت نمبر 67 کی تلاوت اور ترجمہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نکتہ کون سا پایا جاتا ہے۔ گزشتہ آیت میں کہا گیا ہے کہ پروردگار عالم کی قدرت ہے کہ وہ ہر طرف سے تم پر عذاب نازل کرے۔ اس آیت میں بیان ہو رہا ہے کہ اگر ہٹ دھرم کافروں پر عذاب نازل نہیں ہوا تو جلد بازی نہ کریں، کیونکہ ہر بات کے واقع ہونے کے لیے ایک وقت معین ہے۔ ناظرین، دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں پیغامات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی ہر بات اور ہر پروگرام یقینی ہے، حکمت کی بنیاد پر ہے اور اس کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ کوئی بھی واقعہ بغیر کسی منظم پروگرام یا کسی مقصد کے بغیر نہیں ہے۔ کوئی بھی واقعہ اتفاقی یا اچانک نہیں ہے۔ نمبر 2، اگرچہ آپ ایمان لے آنے کے لیے مجبور نہیں ہیں، لیکن اپنی عاقبت اور اپنے کاموں کے حتمی نتائج کو سامنے رکھیں۔ نمبر 3، جلد فیصلہ مت کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت دیے جانے کو یہ تصور نہ کر لیں کہ آپ سے اللہ تعالیٰ کی توجہ ہٹ گئی ہے۔ ناظرین، یہاں پر ہماری آیت نمبر 67 کی تفسیر کمپلیٹ ہو گئی۔ اب آیت نمبر 68 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ جس وقت تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیات میں خرابی کی نیت سے جستجو کرنے لگیں تو ان سے منہ پھیر لو یہاں تک کہ وہ دوسری باتوں میں مشغول ہو جائیں، اور اگر شیطان تمہیں بھلا دے تو جو ہی اس ظالم گروہ کی طرف تمہاری توجہ ہو جائے ان کے پاس بیٹھنے سے کنارہ کشی کرو۔ آئیں دیکھتے ہیں آیت نمبر 68 میں کون کون سے نکات پائے جاتے ہیں۔ خوض کے معنی میں ایسی جستجو ہے جو مذاق اڑانے کے لیے ہو یا کسی کی تحقیر کرنے کے لیے ہو۔ ایسی جستجو نہیں ہوتی جس میں حقیقت کو سمجھنے کی لگن پائی جاتی ہے۔ تفسیر مجمع البیان۔ بعد ذکرہ سے مراد ہو سکتا ہے کہ کسی کی طرف سے یاد دہانی کروایا جانا ہو یا انسان کا خود ہی متوجہ ہونا ہو۔ سوال: اللہ کے تمام پیغمبر معصوم ہیں تو پھر آیت میں پیغمبر کے ساتھ شیطان کی در اندازی، دخل اندازی کا کیا معنی ہے؟ جواب: اس آیت میں شیطان کا کسی بات کو بھلا دینے میں مؤثر ہونے والی بات ایک فردی مسئلہ ہے، جیسے کہ اس آیت میں ہے اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے، یا یہ آیت اور اگر تم نے ہمارے ساتھ ناروا نسبت دی، سورہ حق آیت نمبر 44۔ ان دو آیات میں جس بات کا ذکر کیا گیا ہے ایسا کچھ نہیں ہوا، صرف فرضی طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ ممکن ہے کہ اصل میں آیت کی مراد پیغمبر نہیں
بلکہ پیغمبر کی پیروی کرنے والے افراد ہوں. جیسا کہ فارسی زبان کا محاورہ ہے، دروازے سے کہتے ہیں تاکہ دیوار سن لے. اسی جیسی بات سورہ نساء کی آیت 140 میں بھی بیان ہوئی ہے. اگر سنو کہ وہ الہی آیات کا انکار کرتے ہیں یا مذاق اڑاتے ہیں تو ان کے ساتھ نہ بیٹھنا تاکہ وہ بات کو بدل نہ دیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہم السلام سے منقول متعدد احادیث اور روایات میں گنہگار کے ساتھ ہم نشینی سے منع کیا گیا ہے، اور ایسی محفل جس میں گناہ ہو رہا ہو اور انسان اسے روکنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، چاہے وہ قریبی رشتہ داروں کی محفل ہو، اس میں شرکت سے منع کیا گیا ہے. حضرت علی علیہ السلام اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کان پر واجب کیا ہے کہ وہ گناہ اور غیبت کو سننے پر راضی نہ ہوں. تفسیر نور الثقلین. اسی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی خدا پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ ایسی محفل میں نہیں بیٹھے گا جس میں اس کے سامنے کسی امام پر سب و شتم کیا جا رہا ہو یا کسی مسلمان کے بارے غیبت کی جا رہی ہو. وسائل جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 266. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، بروں کے ساتھ بیٹھنا اچھوں کے بارے میں سوء ظن، برے گمان کرنے کا سبب ہوتا ہے. وسائل جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 365. ناظرین، نکات کے بعد دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے کون کون سے پیغامات رکھے ہیں. نمبر 1، دشمنوں کے سامنے مقدسات کی نسبت اپنی دینی غیرت و حمیت کا اظہار کرنا ہے. نمبر 2، برائیوں سے منہ موڑنا، برے افراد سے مقابلہ کرنا نہی از منکر کے طریقوں میں سے ایک ہے. نمبر 3، باطل گفتگو کو سننا اور توجہ کرنے کی مذمت کی گئی ہے. گمراہی پھیلانے والی کتابیں پڑھنے اور گمراہ قسم کی محافل میں شرکت کرنے کی بھی مذمت کی گئی ہے. شاید اسی سے استفادہ کرتے ہوئے کتب ضالہ اور غیر اخلاقی محافل پر پابندی کا قانون بنایا جا سکتا ہے. ماہرین کے توسط سے گمراہ افراد کو یا عوام کو جواب دینے کے لیے ان کے سوالوں کی وضاحت کے لیے شرکت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. نمبر 4، کسی گمراہ معاشرے میں گروہ یا محفل میں خود ضم ہو جانے، مل جانے کے بجائے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. نمبر 5، نفرت کا اعلان کر دینا اور الفاظ کی صورت میں مذمت کر دینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ برائی کے ساتھ عملی طور پر مقابلہ کرنا چاہیے. نمبر 6، ظالموں کے ساتھ ہم نشینی ناپسندیدہ عمل ہے، لہٰذا اس سے پرہیز کیا جائے. نمبر 7، ذمہ داری کا عائد ہونا توجہ اور شعور کی بنا پر ہے، بھول جانا قابل قبول ہے. نمبر 8، قرآن کی آیات کے بارے میں ناحق بات کرنا ظلم ہے، جیسے کہ منمانی تفسیر کرنا، مذاق اڑانا، بدعت ایجاد کرنا یا تحریف کرنا. تو ناظرین، پتہ چلا کہ جہاں پر گناہ گار بیٹھے ہوں وہاں پر جانے سے منع کیا گیا ہے، اور کان کے اوپر حرام ہے کہ وہ کسی کی غیبت کو سنے یا کسی گناہ کو سنے. ناظرین، آج ہمارا ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے شکریہ. خدا حافظ. سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان.